ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ اس کا گھر اور سب سے بڑا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو جب وہ محافظ ہی کسائی بن جائے؟ کیا ہو جب لالچ اور نام نہاد غیرت کا لبادہ اوڑھ کر 4 معصوم بچوں کی ماں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرگودا کے علاقے شاہ پور کے گاؤں تنکی والا میں پیش آنے والے اس واقعہ کی جس نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ایک شوہر، ایک دیور، ایک جھوٹا الزام اور ایک خاموش قتل، اور پھر اسے ہارٹ اٹیک کا نام دے کر دفن کر دینا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج ہم اس واقعہ کی تہ تک جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے گزشتہ روز قبر کشائی کی گئی، اس کی مکمل تفصیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ سرگودا کی تحصیل شاہ پور کا ہے۔ مقتولہ کا نام ارم تھا جو 4 بیٹوں کی ماں تھی۔ ذرا تصور کریں، جس گھر میں سب سے چھوٹا بچہ صرف 1 سال کا ہو اور سب سے بڑا 7 سال کا، اس گھر کی ماں پر کیا گزری ہوگی۔ پولیس رپورٹ اور مقامی ذرائع کے مطابق ملزم فیاض شوہر اپنے سگے بھائیوں احمد شیر اور فتح شیر کے ساتھ مل کر اپنی بیوی ارم کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن ظلم یہاں تک ختم نہیں ہوا۔ اس قتل کو چھپانے کے لیے ان درندوں نے پورے گاؤں اور رشتہ داروں میں یہ مشہور کر دیا کہ ارم کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور یہ ایک طبعی موت ہے۔ جلدی میں تدفین کا انتظام کیا گیا تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ لوگ جمع ہوئے، افسوس کا اظہار کیا گیا اور پھر اسی جھوٹ کو سچ مان کر میت کو دفن بھی کر دیا گیا۔ لیکن خون کبھی چھپتا نہیں۔ اس اندھے قتل کا سراغ کیسے ملا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والی خاتون نے ارم کے گلے پر تشدد کے واضح نشانات دیکھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ طبعی موت نہیں۔ اس نے ہمت کی اور اہل محلہ کو بتا دیا۔ لیکن افسوس، ابتدائی طور پر اس معاملے کو دبا دیا گیا، شاید وہی روایتی خوف یا مٹی پاؤ والی سوچ۔ مگر بات رکی نہیں۔ پورے علاقے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، مشکوک معلومات گردش کرنے لگیں۔ یہ قتل ہے۔ بالآخر بات قانون کے کانوں تک جا پہنچی۔ ڈی پی او سرگودا نے فوری نوٹس لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایچ او شاہ پور سٹی کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی، اور پھر وہ ہوا جس کا ملزمان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیس نے جب شوہر فیاض کو حراست میں لے کر تکنیکی بنیادوں پر پوچھ گچھ کی تو وہ زیادہ دیر تک جھوٹ نہ بول سکا اور سچ اگل دیا۔ ناظرین، تفتیش میں جو وجہ سامنے آئی وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مقتولہ ارم، جس کی عمر 35 سال تھی، ایک یتیم خاتون تھی۔ اس کا دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا اور اسی بے بسی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ تنازعہ دراصل پیسوں اور ایک رکشے کا تھا۔ ارم کے دیور فتح شیر نے رکشہ خریدنے کے لیے بھابھی سے رقم کا مطالبہ کیا۔ ارم کے انکار پر دیور نے اپنی انا کی تسکین اور پیسے نکلوانے کے لیے بھابھی پر بدچلنی کا گھٹیا اور جھوٹا الزام لگا دیا، اور شوہر، وہ شوہر جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس نے تحقیق کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی بات پر یقین کیا اور محض پیسوں کے تنازع کو غیرت کا رنگ دے کر اپنے بچوں کی ماں کو مار ڈالا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی وہ کالی بھیڑیں جو چند پیسوں کی خاطر رشتوں کا خون کر دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کی سب سے اہم اور تازہ ترین پیش رفت کی طرف۔ چونکہ ملزمان نے لاش کو طبعی موت قرار دے کر دفنا دیا تھا، قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے قبر کشائی ضروری تھی۔ الحمدللہ انصاف کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ سرگودا کی اس مظلوم بیٹی ارم کی قبر کشائی کر دی گئی ہے۔ یہاں ہمیں داد دینی ہوگی ملک انصر حیات کنڈان ایڈوکیٹ اور ملک عمیر احمد کنڈان
خاندان کی جن کی انتھک کوششوں سے یہ قانونی عمل ممکن ہو سکا۔ یہ کارروائی پولیس، ڈاکٹروں کی ٹیم اور معزز مجسٹریٹ کی سخت نگرانی میں عمل میں لائی گئی۔ قبر کشائی کے دوران سیمپلز اکٹھے کر کے ڈاکٹروں نے تمام ضروری شواہد لے لیے ہیں، جنہیں فارنسک لیب اور متعلقہ اداروں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی، اور وہ جھوٹ جو ملزمان نے ہارٹ اٹیک کا بولا تھا سائنسی بنیادوں پر بے نقاب ہو جائے گا۔ اس دلخراش واقعہ سے ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ تحقیق کی اہمیت، قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اگر شوہر فیاض اپنے بھائی کی بات پر اندھا یقین کرنے کی بجائے اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا تو آج یہ 4 بچے یتیم نہ ہوتے۔ ارم ایک یتیم خاتون تھی۔ اسلام میں یتیم کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، مگر یہاں سسرال والوں نے اسے بے دردی سے مار ڈالا۔ یاد رکھیں، مظلوم کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ لالچ کا یہ انجام، رکشہ، پیسے اور جھوٹی انا سب یہیں رہ گئے، اور اب انجام جیل کی کالی کوٹڑی اور دنیا اور آخرت کی رسوائی۔ ناظرین، سوچئے ذرا، وہ ماں جو خود یتیم تھی آج اس دنیا سے چلی گئی، باپ ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، تو پھر ان 4 معصوم بچوں کا قصور کیا تھا؟ وہ اب کس کے سہارے جئیں گے؟ ماں کہہ کر پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، باپ کہہ کر بلائیں گے تو سامنے قاتل کا سایہ ہوگا۔ یہ سزا کس جرم کی تھی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لالچ اس حد تک بڑھ چکا ہے، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چند پیسوں، انا اور جھوٹی غیرت کے نام پر قتل کرنا جیسے ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ انسان کی جان اللہ کی امانت ہے۔ وہ ظلم وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ رسوائی، جیل اور بربادی ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا تو یہ آگ کسی ایک گھر تک محدود نہیں رہے گی، کل یہ ہمارے دروازے پر بھی دستک دے سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اب قبر کشائی کے بعد جو شواہد ملے ہیں ان کی روشنی میں عدالت ان درندوں کو عبرت ناک سزا دے گی۔ ہم سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آواز اٹھائی، قانونی مدد فراہم کی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری بہن ارم کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے، اور ان 4 معصوم بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ اس واقعہ پر کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ظالم بے نقاب ہوں۔ اللہ نگہبان۔